بے شک ہمارے مانگنے میں کمی یا انداز غلط ہو سکتا ہے، اللہ کے دینے میں نہیں۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ غم کا ہو یا خوشی کا۔ اگر سجدہ خوشی کا ہے تو شکر ادا کرو، اور اگر سجدہ غم کا ہے تو صبر کرو۔ نہ جانے کیوں ہم اپنے رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ اگر بے سکونی بڑھ جائے تو اپنی عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو، اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ خوشیوں میں تو بھول جاتے ہیں ہم اللہ کو یاد کرنا، پھر وہی ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ ہم اس کے قریب ہو جائیں۔ حسد کرنے والے بھی کمال کرتے ہیں، محفلیں اپنی سجاتے ہیں اور تذکرہ ہمارا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی بے حس ہونا پڑتا ہے، دل پر پتھر نہ رکھو تو لوگ پاؤں رکھ کر کچل دیتے ہیں۔ چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں، صرف انسان ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا اور وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتا۔ جان لو جو ہو رہا ہے، جیسا ہو رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تو پھر اتنا مشکل کیوں لگتا ہے اس کی رضا میں راضی ہونا؟ زندگی کے ہاتھ نہیں ہوتے، لیکن کئی دفعہ ایسا تھپڑ لگاتی ہے کہ پھر ساری عمر اس کا نشان نہیں جاتا۔ تم زندگی سے تھک ہار کے سجدے میں گرتے ہو تو اسے اچھا لگتا ہے تمہارا رو رو کر اسے پکارنا۔ لوگ اندھیرے کے ڈر سے آپ کا ہاتھ ضرور پکڑیں گے، مگر پھر روشنی دیکھتے ہی چھوڑ دیں گے۔ جو تم چاہتے ہو وہ اگر تمہارے لیے بہتر ہو تو وہ تمہیں دعاؤں سے مل جائے گا، اگر دعا کی قبولیت میں دیری ہو تو جان لو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں، یا یہ وقت بہتر نہیں، اور تمہارا رب تمہیں بہتر وقت پر بہترین سے نوازنا چاہتا ہے۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دے، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ تم اس اللہ پر یقین رکھو، ایسا یقین جو کسی بھی بدگمانی سے پاک ہو۔ خاموشی کا بھی ایک راگ ہوتا ہے جسے وہی سن سکتا ہے جس نے زندگی کا درد چکھا ہو۔ اگر التجائیں اور دعائیں رد ہوتی تو اللہ یہ کبھی نہ فرماتا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ کیا پتہ اللہ نے تمہاری من پسند چیز تم سے صرف آزمائش کی دوری پر رکھی ہو۔ آزمائش میں اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا، بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ جس نے تمہارا مقدر لکھا ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیارات ہیں، پھر تو کیوں اتنا بے چین رہتا ہے؟ خوش نصیب عورت ہونے کی دو نشانیاں ہیں، اگر مرد آپ سے معافی مانگ کر آپ کو منا رہا ہے، اور مرد کا عورت کو عزت دینا اور اس کا احترام کرنا۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے کتنی محبت ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے کتنی نفرت ہے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل سخت
जिस्म कमजोर और रिज्क कम हो रहा है तो जान लो कि उस काम में तुम मुलव्वस हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर, हर सफर में हम सफर नहीं होता। थोड़ा भरोसा वक्त पर भी रखो, ये अच्छे से अच्छे चेहरे को बेनकाब कर देता है। जिंदगी इस तरह बसर करो कि देखने वाले तुम्हारे दर्द पर अफसोस करने की बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करें। इंसानों से मुतासिर होना छोड़ दें, क्योंकि अक्सर लोग वो नहीं होते जो नजर आते हैं। या अल्लाह, उन दिलों को सुकून दे जिन्हें तेरे अलावा सुनने वाला कोई नहीं। अगर आप हारने से इनकार कर दें तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। दो जगह पर अपनी बीवी को अकेला मत छोड़ना। बीमारी की हालत में कभी भी अपनी बीवी को अकेला मत छोड़ें। मुश्किल हालात में कभी भी अपनी बीवी का साथ मत छोड़ें। दर्द सबके एक जैसे हैं, मगर हौसले अलग अलग हैं। कोई बिखर कर मुस्कुराता है तो कोई मुस्कुरा कर बिखर जाता है।